ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اور تہجد کی رکعتیں یہ کتنی ہے؟ کتنی رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ تہجد کی نماز کب شروع ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک، یعنی سحری کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک آپ اس دوران کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو نوافل پڑھی وہ تہجد میں شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ سونے کے بعد پڑھا جائے، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے سونے سے پہلے پڑھ لی تو بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں تہجد کی رکعت کی طرف کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہے، کتنی رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 12 تک پڑھ سکتے ہو۔ لیکن افضل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ افضل یہ ہے کہ آپ 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور 2 کر کے ادا کریں، یعنی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اس طریقے سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ تہجد کی نماز کی نیت، اچھا تہجد کی نماز یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ نفل ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے۔ اگر آپ نیت باندھو گے تو آپ 2 رکعت نفل کی نیت باندھو گے کہ میں 2 رکعت نفل کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو جو تہجد کی نماز ہے یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور نیت کیسے باندھیں گے؟ تو نیت جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جس طریقے سے فرض کے لیے نیت باندھتے ہو، سنت کے لیے نیت باندھتے ہو، تو اسی طریقے سے آپ تہجد کے لیے بھی نیت باندھ سکتے ہو۔ طریقہ وہی ہے، آپ صرف جو ہے وہ 2 رکعت نفل کی نیت کریں کہ میں 2 رکعت نفل تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور منہ مرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے نیت باندھی تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ ثنا کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد آپ کو جو بھی صورت یاد ہے، بہت سارے لوگ ایسے جن کو صرف سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، یعنی سورہ اخلاص، قل اللہ احد، تو آپ بھی وہ پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جیسے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، اور یا 5 بار یا 7 بار، اسی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اڑ جائے، اور پھر اللہ ربنا لک الحمد کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں۔ سجدے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وہی تسبیحات جو آپ سنت میں پڑھتے ہیں، فرض میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ 2 سجدوں کے بعد آپ نے دوسرے رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جب آپ دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ الحمد شریف سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھ کر پھر آگے سورت ملائیں گے آمین کے بعد۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں سے جن کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، تو آپ دوسرے رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے سورہ اخلاص کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع کے بعد پھر آپ جو ہے سجدے میں جائیں، اور سجدے کر کے پھر باقی نماز جو ہے وہ آپ ادا کریں، تحیات پڑھ کر، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیرتے، اور یوں آپ 2 رکعت پڑھیں۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ آپ نیت کرو، اگر آگے اور بھی پڑھنی ہے، مثال کے طور پر آپ 8 رکعت پڑھتے ہو تو پھر آپ اٹھ کر دوبارہ اس طریقے سے نیت کریں جس طریقے سے میں نے پہلے 2 رکعتوں کا بتایا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے آگے جو ہے وہ دیگر رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہو، یعنی آپ نے پہلے 2 پڑھ لی، پھر 2 پڑھ لی 4 ہوگی، پھر 2 پڑھ لی 6 ہوگی، پھر 2 پڑھ لی 8 ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہو، 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی تو بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل جیسے کہ میں نے بتایا 8 رکعت ہے۔ تو یہ تہجد کے حوالے سے جو بھائی نے سوال کیا، امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں، جو لوگ بھی تہجد کی نماز کے بارے میں یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، تاکہ ان کے سوالات بھی دور ہو سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔